یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہی آگ ٹھنڈی ہو جائے اور یہی پانی گیلا ہونے کی بجائے خشک ہو جائے، اور اگر لکڑیوں اور پتھروں میں سے آوازیں آنے لگے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا اگر ہمارے سامنے ایک دیوار ہے، کبھی نہیں بولتی، اس کی فطرت ہی نہیں بولنے کی، لیکن اگر ایک لمحے میں یہ دیوار بولنے لگے، باتیں کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ یہ معجزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے علم کو یقین میں بدلنے کے لیے اور ان کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے ہر نبی کو مختلف معجزات دیے کہ جس کا مقصد اس دور کے لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑنا تھا کہ دیکھو، ہوش سے کام لینا، ان کی مخالفت کرتے ہو جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، لہذا تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، لوگ حیران ہیں۔ جس کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالا وہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہی وہ تھے جو میں نے اس آگ میں گزارے۔ یہ ہوتا ہے معجزہ، یہ اللہ کا حکم تھا، کسی کی طاقت نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سمندر ڈبو دیتا ہے، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اللہ کے حکم سے پانی پتھر کی طرح خشک ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ یہ معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک پتھر آپ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ایسے پتھر کا بھی نشان موجود ہے کہ جو نبوت سے پہلے آپ کو سلام کرتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانے کے لقمے منہ میں ڈالتے تو اس میں سے ہمیں سبحان اللہ کی آوازیں آتی، کنکر اٹھاتے، زمین سے ریت اٹھاتے تو اس میں سے سبحان اللہ کی تسبیحات کی آواز آتی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ معجزات ہیں، جس کو سمجھنے سے انسانی عقل دنگ رہتی ہے۔ کچھ لوگوں نے معجزات کا انکار کیا تو پورے کے پورے واقعے معراج کا بھی انکار کر دیا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کے اوپر انکار کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو انسان کو پھر بہت دور تک لے جاتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا یہ سفر جو تھا یہ 2 حصوں میں تھا۔ اس نقطے کو میں واضح کروں گی۔ 2 حصے تھے آپ کے اس سفر کے۔ ایک زمین کا سفر تھا جو بیت اللہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس تک رہا۔ اس کو کہتے ہیں اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ ٹھیک ہے، اس سفر میں زمین کا سفر تھا، آپ کو مکہ سے لے کے بیت المقدس تک سفر کرایا گیا اور کچھ واقعات دکھائے گئے جس کا ذکر ابھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں آپ کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، آپ نے وہاں امامت کروائی، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کو دودھ اور پانی اور شراب پیش کیا گیا، اس میں سے آپ نے دودھ کا انتخاب کیا۔ کچھ واقعات وہاں ہوئے۔ اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو براق پہ بٹھایا اور پھر وہاں سے آسمان پہ لے گئے۔ تو وہ سفر جو بیت المقدس سے آسمانوں تک کا ہے اس کو کہتے ہیں معراج۔ بات واضح ہے، 2 سفر تھے۔ ایک زمین کا سفر تھا، بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اس دوران بھی آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئیں، کچھ سفر میں راستے میں کچھ نشانیاں دکھائی گئیں، جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو راستے میں منظر بدلتے رہتے ہیں، تو کچھ یہ معجزے سے تھے۔ اب یہ نہیں کہ وہ چیزیں یہاں آج موجود ہیں، وہ اس وقت وہاں موجود تھیں کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھائیں، اور آپ جتنی بھی باتیں سنیں گے اس کو اس نظر سے سنیے گا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ آپ کے سامنے کیا گیا اور پھر آپ وہاں سے آگے گئے۔
پھر معراج کا سفر جو ہے وہ دوسرا سفر ہے، بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک کا سفر. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں. سورت بنی اسرائیل میں اسرا کا ذکر ہے، اور سورت نجم اس کی آیتیں ہیں. میں اس کی بھی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ پھر آپ بات کو زیادہ اچھا سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہو بالافق الاعلی، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا. ثم دنا فتدلی، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا. فکان قاب قوسین او ادنی، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے ان سب آیتوں میں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا. کس کو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار اور بھی دیکھا تھا. کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی. ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں. تو یہ تھا معراج کا سفر. چند صحیح احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس سفر کے دوران جو باتیں ہوئیں اس کو دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح سے کیا گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ معراج کے سفر سے پہلے ایک رات آپ کے پاس 3 فرشتے آئے، لیکن اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں. فرشتے چلے گئے. پھر اگلی رات وہ فرشتے دوبارہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ بولا، اور کیا کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، آپ کا دل نہیں سوتا. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبیوں کی جو نیند ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ان کا دل نیند میں بھی غافل نہیں ہوتا. آپ نے اس دن ان کے پاس کچھ بھی بات نہ کی. ان فرشتوں نے آپ کو وہاں سے لیا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو سامان تھا وہ بھی جنت سے لایا گیا. ایک بڑی خوبصورت تشتری تھی، اس میں سب چیزوں کو رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، پیٹ کی تمام چیزیں آب زمزم سے دھوئیں، سونے کے طرز میں حکمت اور ایمان ڈالا. یعنی آپ کو اس طرح سے پورے کا پورا صاف کر دیا. اور اس کے بعد براق ایک جانور تھا کہ جو اتنی دور قدم رکھتا تھا جہاں پہ نظر جا سکتی ہے، اس پہ آپ کو سوار کیا اور پھر آپ معراج کے لیے چل پڑے. یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف پر بیٹھے تو اس وقت براق نے تھوڑی شوخی کی، یعنی جیسے جانور ہوتے ہیں کبھی کبھی اچھلنے لگتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس جانور کے کان میں کچھ کہا تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. یعنی انہوں نے ان کو بتایا کہ تم پر آج اللہ کا نبی سوار ہے. پھر یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی جانور کی رکاب تھام لی اور آپ چلے. مکہ سے نکلے ہیں، سب سے پہلے مدینہ میں گئے. مدینہ کے پاس سے جب آپ گزرے کھجوروں کے درخت تھے، اور آپ یاد رکھیے کہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی زندگی میں مدینہ نہیں دیکھا، کیونکہ مکہ کا سفر مکہ میں ہی تھے، ابھی مدینہ میں نہیں تھے. جب آپ گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ درخت ہیں اور بڑے خوبصورت کھجوروں کے درخت ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ طیبہ کی زمین ہے اور آپ کا یہ مقام
ہجرہ ہوگا، یعنی گویا کہ اس سفر میں پھر آپ کو ذہنی طور پہ پہلے سے ہجرت کے لیے بھی تیار کیا گیا، کیونکہ اس سفر کے چند سالوں کے بعد ہی پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے بعد پھر آپ اس سفر میں تھے تو آپ کو مدین کی سفید زمین دکھائی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ یہاں اللہ کا نبی آیا تھا۔ اسی طرح اسرا کے دوران جو واقعات آپ نے دیکھے وہ آپ کو بیت اللحم دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یعنی آپ یہاں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کوہ طور دکھایا گیا اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام ہوا اور تورات نازل ہوئی۔ کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے جو تھے وہ آپ کو اس دوران دکھائے گئے، جس میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک قوم کو آپ نے دیکھا کھیتی ہے اور وہ کاٹ رہی ہے، بہت بڑی کھیتی جب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو کاٹتے ہیں، جو ہی کاٹ کے ابھی اس کو رکھتے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے راستے کے مجاہدین ہیں، کہ ان کی نیکیاں اس فصل کی طرح کٹتی ہیں کہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے۔ پھر اسی طرح آپ کو راستے میں دکھایا گیا کہ ایک قوم کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں میں سے نہ کرے۔ اسی طرح آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ دھجیاں لٹکائے ہوئے، یعنی بڑے کٹے پھٹے چیتھڑے پہنے ہوئے، کانٹے دار جہنمی درخت چر چگ رہے ہیں اور پتھر جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو بتایا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ کو جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہنڈیا ہے اور اس میں بدبودار کھانا پک رہا ہے، دور سے اس کی سڑاند آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جگہ ہے جس میں بڑا خوشبودار کھانا پک رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اور وہ جب اچھے کھانے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو زبردستی ان کو وہاں سے ہٹا کے بدبودار گوشت کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں میں اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ وہ بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کے غیر مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے کام اور آخرت کی سزا میں بڑی مماثلت ہے۔ جیسا دنیا کا کام ہوتا ہے نا، ویسے ہی آخرت کا کام بھی ہونے لگتا ہے۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہے نا، جو لوگ اس قسم کی گندی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ایک طیب چیز کو چھوڑ کے ایک حرام چیز کی طرف آنے والی بات دکھتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ایک استعارتاً آپ کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ کس طریقے سے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور اس کا نتیجے میں کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ان کو اس رسوائی کا شکار ہونا پڑے گا۔ اگر ایک لمحے کے لیے انسان اس چیز کو دیکھے تو میرا خیال ہے کہ لرز کے رہ جائے، کبھی زندگی میں حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف نگاہ نہ جائے۔ پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف اس بات کو ہی اس پہ نہ رکھیے، ہر اس معاملے میں کہ جس میں انسان کے پاس ایک حلال ذریعہ موجود ہو اس کو چھوڑ کے حرام ذریعے کو اختیار کر لے تو کیا حال ہوگا۔ پھر اس میں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ جو بیویوں کے ساتھ جائز تعلقات کی بجائے ناجائز تعلقات اختیار کریں، جو اللہ کی رضامندی کے ساتھ چیزوں کو خریدنے کی بجائے اس کی ناراضگی سے خرید لیں، بڑے بڑے گھروں کو لینے کے لیے رب کو ناراض کر دیں۔ یہ بات ہم سب کے لیے تدبر کا موقع ہے کہ کون چاہتا ہے کہ جو اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کا اختیار کروائے۔ تو ایسے لوگوں کو اس واقعے سے بہت زیادہ عبرت لینے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو دکھایا گیا کہ ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے، یعنی جو وہاں سے گزرتا ہے اس کو وہ زخمی کر دیتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے تو فرمایا وہ امتی جو راہ خدا سے روکنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو دین کے راستے میں نہیں آنے دیتے کہ کیا کرو گے سن کے، کیا کرو گے جا کے۔
ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کر دے. اور پھر یہ آیت آپ کے لیے پڑھی گئی لا تقعدوا بكل صراط توعدون. قوم شعیب کا یہ ذکر ہے، ان کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ تم لوگوں کے راستوں میں مت بیٹھا کرو کہ ان کو ڈراؤ اور دھمکاؤ. پھر اسی طرح آپ کو ایک شخص دکھایا گیا کہ جو ڈھیر جمع کرتا ہے اور اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس کو اور بڑھا رہا ہے اور بڑھا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق تھے، امانتیں لے رہا ہے لیکن ان کو ادا نہیں کر پاتا. پھر اسی طرح آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. اور پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ فتنے کے واعظ اور خطیب ہیں، یعنی ان کے واعظ اور ان کے خطبے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے ہوتے تھے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتے تھے. تفرقہ بازی، اختلافات. اگر آج ہم اس بات کو سامنے رکھ کے اپنے ارد گرد کی حالت دیکھیں تو کیا آج مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہو چکے کہ جن کی دین کی ساری خدمت کا عموماً